بس ایک صاحب کے یہاں میں مہمان ہوا، کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے؟ میں کبھی آلو کھاؤں، آلو روٹی بس، بہت اچھا پکا ہو تو انڈا بھون دو، تمہارے بیوی بچے نہیں پریشانی ہو جائے گی، بس آلو کہ آپ جہاں جاتے ہیں یہی سب کھاتے ہیں، کیا کریں؟ گوشت چلتا ہے کھا لو تو تکلیف ہوتی ہے، ایک وقت کھا لو تو کئی وقت تکلیف پہ ہوتی ہے۔ یہ تو بنگالی لوگ ایسے ہیں، گوشت باقی چیز، اب وہ گوشت کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے کتا مردار کے پیچھے۔ آسامی کو غصہ آ رہا ہے، مطلب تم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہو، کھانا چاہیے بچے تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ ایک مریل اگر نہ کھائے تو کیا ہو، ساری دنیا کھاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو مٹر پکاتے ہیں یا بھنڈی، اللہ کے پناہ بنگالی بالکل بھنڈی، وہ پانی اور اس میں وہ بھنڈی جو ہے تیر رہی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ کیا مشکل ہے۔ جیسے اس کو بھنڈی کا بھی نام کچھ انہوں نے بتایا عربی میں، بھول بھال گیا، تو میں تو بہت گھبراتا تھا، جہاں کوئی بولا ملوخی میں نے کہا معاف کرے، پھر وہ کیا بھنڈی کو بھی کچھ کہتے تھے، جامعہ کیا کھایا، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں، مجھے تو چنا لا دو، چنے کی دال لا دو، آلو لا دو، بس کھا دو۔ کھاتا تھا، 3rd نمبر کا کھانا کہ بنگالی اللہ کی پناہ بہت کھاتے ہیں۔ شامی ایک صاحب کے یہاں گزر رہے، وہاں شامی کھانا کھا رہے تو مرغے یہ وہ، تو میں نے پوچھا تو جو ان کے میزبان تھے ان کا یہ لوگ کھانا کھانے میں بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور مولوی ہیں، اور مولوی تو کھانا کھانے میں کہ اور آپ کیا پتہ اچھے ہوتے تو ہم بھی کھاتے تھے، کون سی بات ہے، کیسے ہم کو معلوم کہ ہم نے کھاتے؟ تو بیمار ہونے کی وجہ سے مجبوری ہے کہ پھر آپ بنگالیوں سے کیوں تفریح کرتے ہیں بچے، تحقیر کے طور پہ اللہ کو بچائے۔ صحیح یہ بیٹھا آسامی اس کو کہہ دے بیچارہ، دیکھو اس کا منہ کیسا ہے، بالکل ملوخیا جیسا منہ ہے۔ اچھا اس کو بچوں ملوخیا دیکھ کے بہت جی گھبراتا تھا، چھوتا نہیں کھاؤں گا۔ جب پالک کا پتہ چل گیا تو وہ گھبراہٹ دور ہو گئی، لیکن کہ کیوں پتہ نہیں کیا ہے بھائی، کیسے کھا لیتا، ملوخیا آتا ہے تو کیا کروں، نہیں کھاؤں گا۔ کہ ٹماٹر ٹماٹر کو میں صاف کر کے نکالتا تھا، پھر اندر سے صاف آلو کھاتا۔ ایک صاحب کے کھانا کھا رہا نہیں، وہیں مکے میں سب، اب وہ ٹماٹر میں نے کہا سارے ذرا ٹماٹر صاف کر ہٹا، مجھے تو آلو دے دے، بس صاحب آلو کھا لیتا، آلو کھانے میں بہت ماہر تھا۔ ایک مرتبہ بچپن میں 16 آلو کھائے تھے، سمجھے، جیب میں بھر لیا اور جا کے گلور میں اسے ڈالا 5، اور ادھر الغرض ہو کے گھوم رہا ہوں، پھر گھوم گھام کیا ہے چپکے سے نکالا اور 5 اور ڈال دیے اور چل دیا ادھر، اپنا ایک طرف کو کھا رہا ہوں تاکہ کوئی چھوٹا بھائی نہ آ جائے، کیونکہ وہ آتا تو مانگتا کہ مجھے ملا، مجبوری ہوتی اور نہ دیتا تو شکایت کرتا کہ انہوں نے اتنے سارے آلو کھائے، تو ادھر کو جا کے ایک طرف کو بس 5 کا نصاب بناتا رہا، سمجھے، پھر اخیر میں 6 کا نصاب بنایا اور سب کھا گئے۔ بہت سمجھاتی تھی نانی، پھر آؤں پڑے گا، یہ ہوگا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی مجھ کو کچھ نہیں ہوتا تھا بچوں، اور جب بیماریاں لگی تو سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اور چیز ہے، کیسے ہی صحت مند ہو وہ چاہیں کہ بیمار ہو جائے 1000 جتن کرو بیمار، اور اگر وہ چاہیں کہ بیماری ختم ہو جائے سب طرف سے گھیر گھار کے پھر اللہ ٹھیک کر دے۔ اس میں قصہ لکھا ہوا ازکیہ میں، شخص کے گھر محمد ابن زکریا طبیب مہمان بنا
ان کا لڑکا بیمار، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی نسخہ لکھ دیں، نسخہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر لوٹا تو اسی کے یہاں پھر مہمان بنا، ایک جوان بچہ اس کی خدمت کر رہا، پوچھا رے بھائی یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی تو ہے جو بیمار پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس بچے نے کہا میں بیمار بہت تھا، طبیعت خراب، والدہ نے حلوہ پکایا، وہ کہیں چلی گئی، ایک سانپ آیا، اس حلوے پہ اپنا زہر ڈالا، بہت سارا زہر ڈال دیا، میں بھی اکتا گیا کہ میں نے اٹھ کے کھا لیا کہ میرا خاتمہ ہو گیا۔ جب کھا لیا تو تھوڑی دیر کے بعد پیٹ پھول گیا، تکلیف بہت بڑھ گئی، والدہ آئیں اور والد دونوں نے مل کے حمام پہنچایا۔ یہ آدمی وہاں سے فارغ ہو کے آیا، پھر جو بچا ہوا حلوہ تھا، ماں تو ہوئی الگ، اس نے اور کھا لیا کہ جلدی ہی خاتمہ ہو جائے، کھا کھو کر کے پھر تقاضا ہوا، پھر امتحان لے گئے ہم۔ اب جو آیا سب کچھ اندر سے نکل گیا، پیٹ دب گیا، لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ تو ماں نے پوچھا کہ کیا بات؟ اس نے بتایا تم نے جو حلوہ پکایا تھا اس میں یہ قصہ پیش آیا تھا، میں نے سب کھا لیا تھا مرنے کی نیت سے، وہ اللہ نے صحت دی۔ تو محمد ابن زکریا طبیب نے نکالا کہ پڑھو یہ نسخے میں کیا لکھا۔ نسخے میں لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکے کا علاج ایسے سانپ کا گوشت ہے جو 200 سال کا ہو، یعنی سراپا زہر بن گیا۔ تو کوئی ایسے ہی سانپ ہوگا، اس نے زہر آ کے نکال دیا اور اللہ نے سے۔ یہ سچا قصہ ہے، گپا قصہ نہیں۔ محمد ابن زکریا طبیب مشہور اطباء میں سے اللہ چاہتے ہیں تو زہر سے صحت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو صحت کو خراب کرتے ہیں، سب انہی کے کرنے سے۔ اب اس کے بعد سوال میں کہاں سے کہاں چلا گیا؟ حضرت صفیہ فی تھی، اور فی میں امام کو اختیار کلی، یہ جمہور کا مسئلہ۔ امام شافعی کے ہاں فی کی بھی تخمیس ہوگی، یہ احمد کی ایک روایت۔ اب آگے دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو بلوا کر دیکھنے کے بعد فرمایا خذ جاریۃ من السبی غیرہ، جا دوسری باندھی دے۔ سوال یہ کہ آپ نے ہبہ کیا تھا اور ہبہ کر کے واپس کر دیا، حالانکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہبہ دے کر واپس دینا اچھا نہیں۔ آپ نے یہ واپس کیسے دی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں ممکن ہے یہ واپس اس لیے لیا ہو کہ اب تک عقد مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دہیا کے حوالے ہو چکی تھی، عقد کے مکمل نہ ہونے کے کیا معنی؟ نمبر 2، کرمانی کہتے ہیں اس لیے لے لیا کہ آپ ابو المومنین ہیں اور باپ اولاد کے مال کو دے کر واپس لے سکتا ہے۔ لیس لأحد ان یرجع فی ہبتہ الا الوالد من ولدہ، رواہ ابو داؤد و نسائی۔ اور اس پر اشکال یہ ہے کہ وہ تو والد نسبی کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد روحانی وہ دینی ہیں۔ نمبر 3، کرمانی کہتے ہیں واپسی اس لیے تھی کہ حضور نے خریدا تھا، مسلم شریف میں وارد ہے اشتراہا بسبعۃ ارخص، 7 روز دے کر خریدا تھا، لیکن خریدنے کا اطلاق مجازی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ نے واپس دیا
تو ان کے خاوند کنانہ ابن ربیع مقتول کی بہن کو دے دیا۔ بظاہر حضرت یحییٰ راضی نہیں ہوئے، حضور ان کو راضی کرنے کے لیے بار بار دیتے رہے، حتیٰ کہ 7 تک عدد پہنچ گیا اور وہ راضی ہو گئے۔ اور یہ چونکہ تبادلہ کی شکل بن گئی، اس لیے بعض روات نے اس کو اشترا سے تعبیر کر دیا۔ نمبر 4، امام مازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کا مقصد یہ تھا عام قیدیوں میں سے کوئی باندھی لے لو، یہ مطلب نہیں تھا کہ جو سب سے اعلیٰ شان کو جا کر کے لے لو، تو انہوں نے مقصد شارع کے خلاف لے لیا تھا، اور ان کے پاس رہنے میں دوسروں کی دل شکنی کا اندیشہ تھا، اس لیے بمصالح آپ نے ان سے صفیہ کو واپس لے لیا۔ قال فاعتقها النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها، فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقها، کیا مہر دیا؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها، ان کا نفس ہی ان کو مہر دیا، آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتاق کو مہر بنانا جائز۔ سعید بن مسیب، سفیان الثوری، قاضی ابو یوسف، امام احمد، اسحاق بن راہوے اسی کے قائل، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اعتاق کو مہر بنانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ حضرات اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں، اور بعض اور تعویلیں کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا کان بالطریق جہزتھا لہ ام سلیم، حضرت ام سلیم نے ان کو آپ کے لیے مزین و آراستہ کیا، فاہدتھا لہ، آپ کی خدمت میں پیش کیا، من اللیل، اس سے زفاف باللیل کا ثبوت ہوا، اور حضرت عائشہ کی رخصتی دن میں ہوئی، اس سے زفاف بالنہار کا ثبوت ہو گیا۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، عروس عین کے فتحہ کے ساتھ، دولہا دلہن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ فقال من کان عنده شیء فلیأتی بہ، جس کے پاس کوئی چیز وہ لے آئے۔ وبسط نطعا، نطعا 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 تینوں جائز ہے، چمڑے کا دسترخوان۔ وجعل الرجل یسیء بالتمر وجعل الرجل یجیء بالسمن، قال واحسبه قد ذکر السویق، لوگ مختلف چیزیں لے آئے، قال فحاسو حیث، اس کا حلوہ بنا لیا، گھی کو اور اسی طرح سے کھجور کو اور ستو وغیرہ کو مل کر ایک جگہ ملا لیا۔ فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ میں کوئی پرتکلف کھانا ہونا ضروری نہیں، ولیمہ اتنے ہی کا کیا جاتا ہے جتنے کی اس وقت گنجائش ہو۔ نیز ولیمہ میں اپنے دوستوں سے مدد لینا جائز ہے، اور یہ جو آج کل ہمارے علاقوں میں ولیمہ کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے کہ قرض لیا جاتا ہے اور نفیس کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ بچوں، میرا بچپن تھا، میں اپنے گاؤں کے 2 ولائم میں شریک ہوا، 2 دعوت، ایک دعوت میں شریک ہوا، نہایت عمدہ قسم کی بریانی پکی ہوئی، لیکن قطعاً کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آج تک اس کی شکل یاد ہے، بالکل اینٹھے ہوئے چاول، بے لذت سوکھے، اور ایک غریب شخص کی دعوت میں شریک ہوا، دال چاول، اس قدر لذت کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ جو بات عربوں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کے طعام کی لذت فقراء کے طعام میں ڈال دی، اس کا بالکل ظہور ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریب تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہی سوچتا ہم نے کیا کھلایا، اور جب کوئی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بڑا شاندار کھانا کھلا رہے ہیں، بس وہ اس سوچ ہی میں رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد کا ہاتھ پھٹ جاتا ہے۔
چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب في كم تصلي المرأة من الثياب. عورت کتنی کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟ اس ترجمے کے منعقد کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض تابعین کہتے تھے 3 کپڑے ہونا چاہیے، بعض کہتے تھے 4 ہونا چاہیے، اور مجاہد تو کہتے تھے لا تجوز الصلاۃ فی اقل من 4. اس لیے امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کر کے حقیقت واضح کی اور فرمایا وقال عکرمہ لو وارت جسدہا فی ثوب جاز. اگر عورت ایک ہی کپڑے سے اپنا سارا بدن چھپا لے تو اس کی نماز جائز ہے. معلوم ہوا کہ اس میں کوئی تحدید و تعین نہیں ہے، مقصود صدر عورت ہے، بدن کو چھپا لینا مقاصد میں سے ہے. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ عورت کا کتنا بدن عورت ہے. اس میں حنابلہ کے 3 اقوال. نمبر 1 سارا بدن عورت ہے. نمبر 2 الا الوجه. نمبر 3 الا الکفین. یہی تیسرا قول امام مالک اور شافعی کا مذہب اور امام ابو حنیفہ کی ایک روایت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری روایت الا الوجه والکفین والقدمین. وجہ، کفین اور قدمین 3 کا استثناء. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کوئی استثناء نہیں کیا، بلکہ اکرمہ کا اثر لوارت جسدہا ذکر فرمایا اور کوئی اس میں استثناء وارد نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری امام احمد کے قول اول کے موافق ہیں. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن. متلفعات في مروطهن جو لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اپنی چادروں میں. اس حدیث میں صرف مرود کا ذکر ہے اور کسی اور ثوب کا نہیں. اس سے بات نکل آئی کہ ایک کپڑا بھی کافی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استفسار نہیں کیا کہ تم نیچے بھی کوئی کپڑا پہنتی ہو یا نہیں. چلو. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته. قال باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. اعلام نقش و نگار. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے بیان کیا منقش کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر نقش و نگار پر نظر پڑ جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی. وہ یہ خلاف اولا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص منقشہ کو چھوڑ کر نماز ادا کی تو اس کو نقش پر نگاہ پڑھنے کو ناپسند کیا اور اتار دیا اور فرمایا انہا الحتنی آنفن. لیکن آپ نے نماز کو قطع نہیں کیا، نہ اعادہ فرمایا. معلوم ہوا کہ منقش کپڑا پہن کر نماز ہو جائے گی، وہ خلاف اولا.
اور موجب الہام ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے. واللہ سبحانہ اعلم. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي. وقال هشام بن خميستي هذه الى ابي جهم. خمیسہ وہ اونی چادر جس کے دو طرف نقش و نگار بنے ہوئے. ابو جہم یہ مشہور قریشی صحابی عامر بن حذیفہ کا نام. آپ نے چادر ان کے یہاں بھجوا دی. بعض روایات میں ہے کہ انہوں ہی نے خدمت والا میں چادر پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس چادر کا نفع اصل مالک کو پہنچے. اور یہ جو بعض روایات میں زبیر بن بکار کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو چادریں آئی, ایک ابو حذیفہ کے ابو جہم کے یہاں بھیج دی تھیں, پھر دوسری ان کے یہاں بھیجی, ممکن ہے کوئی اور واقعہ. واتونی بانبجانیۃ ابی جہم, اور میرے پاس ابو جہم کی انبجانیاں لے آؤ. ابو حاتم سجستانی کہتے ہیں انبجانی نہیں کہا جاتا یعنی حمزہ سے, بلکہ منبجانی کہا جاتا ہے یعنی میم سے, اور عوام اس میں خطا کرتے ہیں. اور یہ نسبت منبجانی کی منبج کی طرف مشہور شہر ہے. نسبت کے وقت الف نون کا اضافہ کر دیا گیا, جیسے منظر کی طرف نسبت کرتے ہوئے منظرانی کہتے ہیں. لیکن حافظ ابن موسیٰ نے ان کے قول پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں ثواب یہ ہے کہ یہ انبجان کی طرف نسبت ہے, اور اس کے حمزہ کا فتحہ و کسرہ, اسی طرح با کا فتحہ و کسرہ دونوں جائز ہیں. انبجانی وہ کملی کہلاتی ہے جو موٹی ہو اور اس میں نقش و نگار. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ انبجان کی طرف نسبت ہے جو کسی جگہ کا نام ہے. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي, اس نے مجھ کو نماز سے غافل کر دیا, یعنی نماز کے خشوع میں فرق آ گیا, اس کے نقش و نگار کی طرف توجہ پڑ گئی. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. میں اس کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا, نماز میں مجھے خطرہ ہوا کہ یہ مجھ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے. شراح کرام نے اس روایت کو پہلی روایت کی طرف لوٹایا ہے اور کہتے ہیں پہلی روایت کو اس روایت کی طرف لوٹایا ہے اور کہتے ہیں الحتنی عنفن کے معنی ہے قعدت ان تلقیہ, قریب تھا کہ مجھ کو غافل کر دیں. یہ بھی کہا جا سکتا کہ الہا سے مراد فی الجملہ توجہ اور حضور الی اللہ کی کمی
یہ تو واقع ہو گیا، اور اطمینان سے مراد کلی طور پر غفلت ہے، اس کا وقوع نہیں ہوا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اسی بات کی طرف تھا۔ الہا تو ہوا، تھوڑی دیر کو توجہ کم ہو گئی، اطمینان نہیں ہوا، توجہ میں کمی نہیں آئی۔ صحیح۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك۔ مصلب جس میں صلیب کی صورت بنی ہوئی، صلیب کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے جمع کا نشان ایک بڑی لکڑی پر ایک چھوٹی لکڑی عرضاً نصب کی ہوئی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح لکڑی پر سولی دیا گیا تھا، اس لیے وہ اس لکڑی کی اور اس سولی کی توقیر کرتے ہیں اور اس کو اپنا دینی نشان سمجھتے ہیں، اور یہ صلیب گویا حضرت عیسیٰ کی مذکر ہے، تو جو حکم تصویر کا ہے وہی صلیب کا بھی ہے۔ اسی لیے ثوب مصلب کا مسئلہ ذکر کرنے کے ساتھ فرمایا او تصاویر، یعنی او فی تصاویر۔ اگر کسی آدمی نے ایسے کپڑے میں نماز ادا کی جس پر صلیب کی صورت بنی ہوئی ہے یا کسی جاندار کی صورت بنی ہوئی تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فیصلے کی بات نہیں سنائی ہے، ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور مصور صورت مصور پردہ سامنے آپ نے نماز کو نہ قطع کیا اور نہ بعد میں اعادہ فرمایا۔ یہی حضرات ائمہ اربعہ اور ان کے اتباع کا مسئلہ ہے، لیکن ہو سکتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ حل لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ اگر تصویر اور صلیب کی نوعیت ایسی ہے جیسی سامنے لٹکے ہوئے پردے کی تصویر کی ہوتی ہے پھر تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کوئی بڑی سی تصویر انسان کے کپڑے پر سامنے بنی ہوئی ہے، آستین پر بنی ہوئی ہے، مسلسل اس پر نظر پڑتی، واللہ تعالی وما ینہا من ذالک، اور صورت ممنوعہ کا بیان۔ امام بخاری نے شاید یہ اشارہ کیا کہ حدیث میں ہے لا تزال تصاویر تعرض فی صلاۃ، اس کی تصویریں میرے سامنے آتی رہیں، تو ممنوع وہ صورت ہوگی جبکہ تصویر واضحۃ الشکل متمیزۃ الاعضاء کہ پتہ چلے کہ یہ تصویر ہے، اور اگر بالکل چھوٹی تصویر ہو جس کے اعضاء میں تمایز نہ ہوتا ہو تو اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ اور یا مطلب یہ ہے کہ اگر تصویر اس طرح سے ہو تو نماز سامنے نظر آتی ہو تو کراہت، اور اگر پیچھے ہو
تو کوئی کراہت نہیں ہے، یا ہے تو شدید کراہت نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو معمر لکھ کے دینا، تم کوئی لکھ کے دیتے ہی نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشه سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم باریک پردہ امیتی ان قرامك هذا فانه لا تزال ہمارے سامنے سے تم اپنا یہ پردہ ہٹا دو۔ چلیے فانه لا تزال تصابير تعرض في صلاته۔ یہاں پر سوال یہ کہ مصنف کا دعویٰ یہ کہ مصور کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے آیا نماز فاسد ہوگی یا نہیں، اور روایت جو پیش کی ہے اس میں مصور کپڑے کا پہن کر نماز پڑھنا وارد نہیں ہے، بلکہ سامنے مصور پردے کا لٹکا ہونا وارد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب غیر ملبوس کپڑے کی تصویریں ناپسند سامنے ہونے کی وجہ سے، تو ملبوس کپڑے کی تصویریں بدرجہ اولا ناپسند اور مکروہ ہوں گی۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ امام بخاری نے ترجمے میں دو چیزیں ذکر کی، ثوب ذی تصویر اور ثوب مسلب۔ روایت سے ثوب ذی تصویر کا حکم معلوم ہوا، ثوب مسلب کا حکم معلوم نہیں ہوا۔ اس کا جواب اس تقریر سے ظاہر جو ترجمے کے تحت کی جا چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صلیب حضرت عیسیٰ کی صورت کی مذکر ہے، تو گویا یہ بھی ایک قسم کی تصویر۔ اور دوسرا جواب یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللباس میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ وارد ہے ولا شین فیہ تسلیم الا نقضہ، اگر کسی کپڑے میں تصویر ہو تو حضور اس کو توڑ دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلیب کی صورت ناپسندیدہ ہے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من صلى بفروج حرير ثم نزعه۔ فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومہ، وہ قبا جس کے چاک گریباں پیچھے ہوتا۔ امام بخاری نے فروج کی تصریح حدیث کے اتباع میں کی ہے، ورنہ اصلاً وہ ثوب حریر پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ جمہور علماء فرماتے ہیں حریر کا لباس پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کراہت۔ امام احمد ابن حنبل ایک روایت میں فرماتے ہیں نمازی نہیں ہوگی۔ امام مالک سے ایک روایت منقول ہے کہ وقت میں اعادہ واجب۔ ابن ماجشون کہتے ہیں کہ مباحات و تفاخر کے لیے ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اعادہ نہیں فرمایا، لیکن یہ تقریر ضعیف ہے۔ اعادہ تو نہیں فرمایا، ولیکن نزعہ نزعا شدیدا کالکارہ، ناگواری کے انداز میں اتار دیا۔ اس سے معلوم ہوا لباس حریر میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ شارع علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين۔ غالباً اسی وقت ممانعت ہوئی تھی۔ حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ قبا پہنی ثم نزعه وقال نهاني عن ذی اخرجہ مسلم. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب في الثوب الاحمر. سرخ کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان. سرخ کپڑے کی 3 قسم. نمبر 1 عام سرخ کپڑا، اس میں اختلاف ہے. حنفیہ کے 2 قول. ایک قول یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اور دوسرا قول یہ کہ مکروہ تنزیہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مباح ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کے یہاں 2 قول ہیں. مالک کا مشہور قول کراہت کا، علامہ موفق ابن قدامہ نے اباحت کے قول کو راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلہ حمراء پہن کر نماز ادا فرمائی. لیکن حافظ ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ خالص سرخ کپڑا نہیں تھا بلکہ یمنی چادر کا حلہ تھا، اور برود یمانیہ میں سرخ اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں. چونکہ سرخ رنگ زیادہ نظر آتا ہے اس لیے مطلق سرخ کہہ دیا گیا. دوسرا رنگ ہے مزعفر، وہ کپڑا جو زعفران سے رنگا گیا. اور تیسرا رنگ ہے معصفر. تیسرا کپڑا ہے معصفر. معصفر وہ کپڑا ہے جو عصفر یعنی کسم سے رنگا گیا. مزعفر و معصفر کا پہننا مختلف فیہا ہے. قاضی ابن عربی جواز کے قائل ہیں، لیکن مالکیہ اپنے مشہور قول میں کراہت کے قائل ہیں. یہی حنابلہ کا مذہب ہے. حنفیہ مکروہ تحریمی کہتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں مزعفر حرام، معصفر جائز. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوب معصفر پر نکیر وارد ہے. ایک صحابی کو پہنے ہوئے دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا اور یہاں تک فرما دیے اس کو لے جا کے جلا دو. اس لیے امام بیہقی، امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جیسے مزعفر کا پہننا مکروہ ہے، ناجائز ہے، اسی معصفر کا پہننا بھی ناجائز ہے. اور یہ جو حضرت علی سے روایت منقول ہے، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول نہاکم، اس سے لازم نہیں آتا کہ بعد میں عمومی ممانعت نہ ہوئی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن ابي زايدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورايت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه ثم رايت بلالا اخذ عنزة له فرقدها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مسمرا صلى الى العنزة مسمرا کپڑا اوپر کو سمیٹے ہوئے تھے. چلیے. صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورايت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة في السطوح والخشب. سطوح کا مفرد سطح ہے، چھت. منبر مشہور ہے خشب، لکڑیاں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا،
امام بخاری نے اس ترجمے سے باب الصلاۃ علی الخمرہ، باب الصلاۃ علی الحصیر اور باب الصلاۃ علی الفراش یہ بیان فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا سے علاج نہیں آتا کہ براہ راست زمین پر نماز پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اگر زمین پر کوئی چیز بچھا کر نماز ادا کی جائے یا لکڑی پر نماز پڑھنی جائے تو جائز ہے۔ بہت ممکن ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے یہ ترجمہ منعقد فرما کر یہ بیان فرمایا ہو کہ اخشاب لکڑیوں پر نماز پڑھنا جائز، اور اس کی بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے حسن بصری اور ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ ان حضرات صلاۃ علی العود کو مکروہ قرار دیا، لیکن حسن بصری اور ابن سیرین صلاۃ علی السفینہ کے جواز کے قائل اور صفائن لکڑیوں کے بنائے جاتے ہیں، تو معلوم ہوا ان کے نزدیک لکڑی پر نماز جائے، اور مذکورہ بالا اثر کا تعلق اداء الصلاۃ علی الخشب سے نہیں بلکہ رفع الخشب للمریض لأن یسجد علیہ سے ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار اور اس کو جھکنے میں تکلیف ہو تو سجدے کے وقت اشارہ کافی ہوگا، یا کوئی کپڑا یا کوئی لکڑی یا تکیہ بلند کر دی جائے جس پر وہ سجدہ کر لے۔ بعض سلف تو کہتے تھے کوئی لکڑی وغیرہ اٹھا دی جائے، لیکن اکثر حضرات اس سے منع کرتے ہیں، اور یہی حسن بصری ابن سیرین کے اثر کا مطلب ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان حضرات سے جو کراہت الصلاۃ علی العود منقول ہے وہ مؤول ہے، اور خود انہی کے دیگر آثار سے بات سمجھ میں آتی ہے، تو پھر اس اثر مجمل کو بنائے ترجمہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ بخاری نے اس کی تردید کی ہے مشکل سا معلوم ہوتا ہے، الا یہ کہ یہ کہا جائے محدثین کرام ظاہر الفاظ پر نظر کیا کرتے ہیں، اور اثر مذکور کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ لکڑی پر نماز مکروہ ہے، اس لیے بخاری نے اس ترجمے سے اس کو ثابت کیا اور کراہت کے قائلین پر رد کیا۔ قال ابو عبد الله ولم ير الحسن بأسا ان يصلي على الجنود والقناطير وان جرى تحتها بول. لم ير الحسن بأسا ان يصلي على الجنود والقناطير، یہاں چار روایتیں ہیں، بفتح الجیم وضمها وبسکون المیم وفتحها وضمها، یعنی جمدن جمدن، جمدن اور جمدن۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر
فتح اور سکون میم کو راجح قرار دیا بلکہ صواب کہا۔ جمدن بخطیر جیم و سکون المیم کے معنی مائع جامد، اور جمد اور جمد کے معنی اور جمد کے سخت زمین۔ یہاں امام بخاری نے مائع جامد مراد دیا، ترجمہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد صلاۃ علی الثلج کا ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے لفظ جمد اور جمد سخت زمین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے ہی جامد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے لکھا ہے جمد بضم الجیم والمیم الثلج، اور یہ جامد کی جمع ہے، اور جامد کا اطلاق برف پر ہوتا ہے، اسی طرح مائع جامد پر ہوتا ہے۔ البتہ جمد اور جمد اور جمد یہ مرتفع زمین کے لیے آتے ہیں، تو لفظ جمد مائع جامد پر بھی بولا جاتا ہے اور مرتفع زمین پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں مائع جامد مراد ہو تو جمد کی روایت صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔ اور اگر جمد سے بلند زمین مراد ہو، جیسا کہ لفظ قناطیر سے سمجھ میں آتا ہے تو بھی گنجائش ہوگی، لیکن لفظ جمد ترجمے کے مناسب نہ ہوگا۔ مقصود تو یہ ہے براہ راست زمین پر نماز پڑھنا ضروری نہیں، اور بلند زمین بہرحال نہیں، اس لیے یہاں اس کو جمے ہوئے برف کے معنی ہی میں لینا چاہیے۔ قناطیر کا مفرد قنطرہ پل، وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ او فوقها ومامها اذا كانت سترة، یعنی نماز میں مکان مصلی کی طہارت شرط ہے، اگر نیچے گندگی ہوتی اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن حنابلہ وغیرہ فرماتے ہیں بیت الخلاء کی چھت، حمام کی چھت میں نماز پڑھنے کا وہی حکم ہے جو ان جگہوں کے اندر ہے۔ اور بعض حنابلہ موفق وغیرہ کہتے ہیں نماز مکروہ ہے، ویسے حنفیہ بھی بیت الخلاء کی چھت پر نماز کو مکروہ کہتے ہیں۔ چلیے وصلى ابو هريره على ظهر المسجد بصلاه الامام وسلم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ کا یہ اثر لا کر یہ اشارہ کیا کہ مقتدی مصلی امام سے بلند جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہی حنابلہ کے مذہب، حنفیہ شافعیہ کے ہاں بلا ضرورت مکروہ۔ امام مالک کہتے ہیں اگر کسی شخص نے مسجد کی چھت پر امام کے اقتداء میں جمعہ پڑھ لیا تو اس کے ذمے اعادہ واجب ہے۔ وصلی ابن عمر علی الثلج،
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سألوه سهل بن سعد من اي شيء المنبر قال فقال ما بقي في الناس اعلم به مني ومن اصل. لوگوں نے حضرت سعد بن سعد سے پوچھا من ای شیء المنبر اے من ای شیء منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ما بقي في الناس عالم به مني لوگوں میں اس کا مجھ سے زیادہ واقف کوئی نہیں ہے. یہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جب منبر بن رہا تھا تو غابہ سے لکڑی لانے کے لیے جیسے نجار گیا تھا یہ ساتھ گئے تھے. وَمِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ وہ غابہ کے چھاؤ کا. غابہ میں بتا چکا مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے. اصل جھاؤ عاملہ فلان مولا فلان. کیا بار بار کر رکھا ہے تو نہیں؟ اس کو بنایا فلان جو فلانی کا باندی کا غلام فلان. یہ منبر کب بنا؟ کس نے بنایا؟ ابن سعد کہتے ہیں سن 7 میں بنا. ابن نجار سن 8 کے. فلاں کے مصداق میں بہت سے اقوال. نمبر 1 میمون، نمبر 2 باقول، نمبر 3 باقول، نمبر 4 صباح، نمبر 5 قبیصہ، نمبر 6 ابراہیم، نمبر 7 تمیم داری. ان اقوال میں سب سے معروف قول پہلا. اور جب اس میں تمیم داری کی شرکت آتی ہے تو لا محالہ یہ بہت بعد میں بنا ہوگا. علامہ نور الدین سمبودی نے لکھا کہ اس کے بنانے میں حضرت عباس اور تمیم کا نام آتا. حضرت عباس سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے اور تمیم داری سن 9 ہجری میں. اور واقعی کو وغیرہ کی واقعی کو اور قتل کعب ابن اشرف وغیرہ کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ منبر اس سے پہلے موجود تھا. اس کا جواب یہ کہ اس سے مراد منبر الطین ہے جس کا ابو داود میں تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں مل کر بیٹھتے تھے. آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اس لیے صحابہ نے آپ کے لیے مٹی کا ایک منبر بنا دیا تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے. آنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا کہ آپ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا فلانا حافظ ابو موسیٰ المدینی نے جعفر مستغفری سے نقل کیا ہے کہ اس کا نام علاسہ. ابو موسیٰ المدینی کہتے ہیں جعفر مستغفری نے تحریف کر دی، فلانا بالفا کا علاسہ بالعین کر دیا. علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ ان کا نام عائشہ انصاریہ. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بعض روایات عائشہ کا تو نام ہے لیکن یہاں پر وہی مراد ہے، تعین سے نہیں کہا جا سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے. حین عمل ووضع فاستقبل القبلہ وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع فركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع للقهقرة فسجد على الأرض. قهقرة الٹے پر. ثم عاد على المنبر ثم قرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع قهقرة حتى سجد بالأرض. زمین پر سجدہ. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام قوم سے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے
اگر ارتفاع یسیر ہو تو بلا کراہت جائے، اور اگر ارتفاع کثیر ہو تو ائمہ اربعہ کے یہاں کراہت ہے۔ پھر قلیل و کثیر کی تحدید میں اختلاف۔ امام احمد فرماتے ہیں قدر درجۃ المنبر۔ حنفیہ کے مختلف اقوال، بعض فقہا قدر ذراع کہتے ہیں، بعض قدر قامت کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں ما یحصل بہ الامتیاز، جس کے ذریعے امام قوم سے الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ اکثر علماء احناف اسی کو راجح کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تعلیم کی غرض سے کیا ہے، اس لیے یہ فقہا کی کراہت والی حد میں نہیں ہے۔ اور اگر تعلیم کی غرض سے کوئی دوسرا کرے تو امام شافعی کے ہاں کوئی کراہت نہیں۔ علامہ عینی وغیرہ نے یہ حنفیہ کا مسلک نقل کیا، لیکن موفق ابن قدامہ نے مالک ابو حنیفہ اوزاعی احمد سے علی الاطلاق کراہت نقل کی ہے۔ ہاں امام احمد سے ایک روایت جواز کی نقل کی جاتی ہے، اور یہ وہی روایت جو آگے آ رہی ہے جس میں والد ہے کہ امام احمد نے فرمایا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام لوگوں سے بلندی پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ فہذا شان، یہ ہے منبر کا حال۔ قال ابو عبداللہ قال علی بن عبداللہ سالنی احمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اعلى من الناس۔ قال اے احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے جب علی بن مدینی سے حدیث معلوم کی تو فرمایا میں تو اس حدیث سے ایک مسئلہ مستنبط کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام مقتدی سے بلندی پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بلندی پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہی اس عبارت کا صحیح مطلب ہے۔ اور یہ جو شیخ نور الحق ابن شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا اور دوسرے حضرات شیخ الاسلام دہلوی وغیرہ نے لکھ دیا کہ قالہ کی ضمیر علی بن مدینی کی طرف عائد ہے، یہ بعید ہے۔ علی بن مدینی محدث ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فقیہ محدث ہیں، انہوں نے جو کچھ پوچھا وہ کسی فقہی مسئلے کی بنیاد ہی پر پوچھا، اس لیے استنباط کی نسبت علی کی طرف کرنے کے بجائے احمد کی طرف کرنا مناسب ہے۔ وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلم الناس بهذا الحديث۔ قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه۔ قال کہ ضمیر علی بن مدینی کی طرف آئے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے کہا، امام احمد سے کہا سفیان بن عیینہ سے حدیث بکثرت پوچھی جاتی تھی تو آپ نے ان سے نہیں سنی؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس پر یہ اشکال کہ مسند احمد میں یہ روایت امام احمد نے سفیان سے نقل کی ہے، اس کا جواب یہ کہ اس کے الفاظ بہت مختصر ہیں، اور وہ لفظ ہے کان المنبر من اصل الغابہ۔ امام احمد کی مراد تو حدیث کامل ہے۔ اب دوسرا اشکال یہ ہے کہ مسند احمد میں یہ روایت مکمل موجود ہے، عن اسحاق بن عیسیٰ عن عبدالعزیز بن ابی حازم نبی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے امام احمد نے اس وقت تک یہ روایت اسحاق سے نہ سنی ہو، اور اگر سنی ہو تو علی سے توثق و تاکید کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ بہرحال علی بن مدینی اسحاق بن عیسیٰ سے احفظ اعلم اقوا۔
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجوحش ساقه او كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مسربة له درجتها من جذوع النخل فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله انك آليت شهرا فقال ان الشهر 29 ان الشهر 29 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی پنڈلی یا موڈھے میں خراش آ گئی اور آپ نے اپنی ازواج سے ایک ماہ ایلا کیا۔ اس روایت میں اسی طرح سقوط عن الفرس اور ایلا کے قصے کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا اور اس کی بنیاد پر علامہ سراج الدین ابن ملقن نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ دونوں واقعات ایک ساتھ پیش آئے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ سقوط عن الفرس کا واقعہ مقدم ابو حاتم ابن حبان بستی نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ذی الحجہ سن 5 میں پیش آیا اور ایلا کا واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا اور بعد کے آنے والے علماء و محققین رزین ابن معاویہ الدری، حافظ ابن حجر عسقلانی، نور الدین سمودی وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ فجلس فی مشروبۃ لہ، مشروبہ بالا خانہ۔ علامہ کرمانی حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس سے صلاۃ فی السطح کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ مشروبہ ایک قسم کی چھت ہے، اور ابن بطال عینی کہتے ہیں اس سے صلاۃ فی علی الخشب کا ثبوت ہوتا۔ فصلی بہم جالسا وہم قیام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور وہ لوگ کھڑے تھے۔ اس روایت میں کہ صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتدا کی، اور آئندہ اسی قصے میں آ رہا ہے فصلینا وراءہ قعودا، ہم نے حضور کے پیچھے بیٹھ کر اقتدا کی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے بعض صحابہ نے کتنے زور سے بولے، صحیح کرا آپ لوگ اپنے ہاتھ سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ بعض صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتدا کی اور بعض صحابہ نے بیٹھ کر۔ اس پر یہ اشکال ہے، یہ پہلا قصہ ہے، صحابہ سے بعید ہے کہ بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا اشارے کے اپنی طرف سے بیٹھ جائیں۔ علامہ جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابتدا میں تو صحابہ کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ پیچھے کھڑے تو آپ نے ان کو جلوس کا امر فرمایا اور بیٹھ گئے۔ اب دونوں روایتوں کی کوئی تعارض باقی نہیں، یا یہ کہا جائے کہ یہ دو واقعے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ حاضر خدمت کے تو آپ نفل پڑھ رہے تھے، صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتدا کیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ دوسری مرتبہ حاضر ہوئے تو آپ فرض پڑھ رہے تھے، صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتدا کی تو آپ نے اشارہ کیا اور صحابہ بیٹھ گئے۔
یہ تفصیل ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، دارقطنی، بیہقی وغیرہ کی روایات جس کو انہوں نے جابر سے نقل کیا وارد ہوئی ہے۔ وبالاسناد المتصل منا صحیح کرا بچوں میں کتنا چیخوں گا میں۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا اصاب صوت المصلي امراته اذا سجد۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی بیوی پاس میں ہو اور نمازی کا کپڑا اس کو لگ جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے عورت نجاست حکمیہ سے متصف۔ بعض علماء کہتے ہیں بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ محاذات مرأت مفسد صلاۃ، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ یہاں بعید ہے۔ اگر یہ مسئلہ مصنف کا مقصد ہوتا تو یہاں کے بجائے ابواب جماعت میں بیان کرتے، جہاں پہنچ کر فساد کے قائلین فساد کو ذکر کرتے ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا اور عورت اس کے محاذات میں کھڑی ہو جائے اور اپنی نماز الگ پڑھے تو اس کی محاذات سے نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اگر دونوں ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو امام مالک و شافعی کے ہاں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہی امام احمد کا مشہور قول ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر تحریم و عدم اشتراک اور امام نے عورت کی نماز کی امامت بھی کی تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں دوسرا قول فساد کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمنصوص عن احمد بطنان صلاۃ من یلیھا فی الموقف۔ احمد کا منصوص قول یہ ہے کہ جو شخص موقف میں عورت کے برابر ہوگا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اس کی کوئی دلیل اب تک نہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ بطلان کے قائل ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ عورت کے پاس کھڑے ہونے سے نفس انسانی متحرک ہوتا ہے، مزی وغیرہ خارج ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، والغیب عند اللہ۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه وانا حائض وربما اصابني ثوبه وانا حذاؤه میں آپ کس برابر ہوتی تھی۔ چلیے وربما اصابني ثوبه اذا سجد قالت وكان يصلي على القمرة۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة على الحصير۔ چٹائی پر نماز کا بیان۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو غرض بیان کی ہے وہ آ چکی، یعنی جعلت الارض مسجدا سے اراد نہیں آتا کہ براہ راست زمین پر نماز پڑھی جائے، بلکہ کوئی چیز بچھا کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے صلاۃ علی الحصیر ثابت۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بروایت ابن ابی شیبہ نقل کیا ہے
کہ شریح ابن حانی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الحصیر واللہ یقول وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا فقالت لم یکن یصلی علی الحصیر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مصنف نے اشارہ کر دیا یہ ثابت نہیں یا اس کو شاذ و مردود قرار دیا، یہی غرض ہمارے حضرت شیخ نے اختیار کی ہے، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس اثر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ حافظ ابن حجر کو وہم اس لیے ہوا کہ انہوں نے 3-4 جلدوں تک اپنے حافظے سے شرح املا کرائی، جو حافظ ابن حجر کے قوت وسعت نظر کی زبردست دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال الحفظ یخون حافظ ابن حجر کو بھی جگہ جگہ وہم ہوا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بعض علماء ابن منیر وغیرہ کہتے ہیں کہ بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں زمین کی مباشرت نماز کے لیے شرط نہیں، دیکھو کشتی میں جائز ہے، چٹائی پہ جائز ہے، اور یہ جو حضور سے منقول ہے قرب وجہک، اس کا مقصد یہ نہیں کہ براہ راست زمین پر نماز پڑھی جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نماز کی حالت میں اپنے رب کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچانے کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے۔ وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن تصلي قائما مع حضرت جابر اور ابو سعید کا اثر عبد الرزاق ابن ابی شیبہ نے روایت کیا فی السفینة قائما۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کشتی میں نماز کی ضرورت پیش آئے تو کھڑے ہو کر پڑھی جائے، ہاں اگر آدمی کو چکر آ رہا ہو تو بیٹھ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عادتاً کشتی میں چکر آ ہی جایا کرتا ہے، اس لیے وہ چکر نہ آ رہا ہو لیکن چکر کے خوف سے پیشگی ہی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے اس اثر کو لا کر حنفیہ پر رد کیا۔ محققین احناف صاحب حاوی قدسی وغیرہ نے یہاں پہنچ کر فریقین کے دلائل پیش کیے ہیں اور پھر جواز اور پھر عدم جواز کے قول کو راجح قرار دیا، یعنی بلا عذر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہی صاحبین کا مسلک ہے۔ صاحب حاوی قدسی کہتے ہیں لا جرم انا، کیا ہے شامی میں شاید، لا جرم فی الحاوی القدسی وبہ ناخذ۔ اور صاحب حلبۃ المجلی فرماتے ہیں قولہما اشبہ۔ وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جب تک کھڑے ہونے سے کشتی کے سواروں کو مشقت تدور معها حیث دار معها والا فقاعد، اس کے ساتھ تم گھومتے رہو، یعنی جب وہ رخ بدلے تو تم رخ قبلہ کی طرف رخ کر لو، وَإِلَّا فَقَاعِدًا، اور اگر رفقا کو مشقت ہو کھڑے ہونے پر تو پھر بیٹھ کر پڑھو۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف لیکن بلا وجہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ حج کے سفر میں بعض وقت
جہاز کے نوکر تنگ کرتے ہیں بیٹھ کے پڑھو، وہاں کسی کے ماننے کی اجازت نہیں، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اور اب تو سعودی جہاز میں تھوڑی سی جگہ بنا دی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنزعته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وبالاسناد المتصل ان جدته مليكه دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اختلاف ہے کہ جدتہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ ابن عبد البر، قاضی عیاض وغیرہ کی رائے ہے کہ اسحاق ابن عبداللہ کی طرف یہ ضمیر آئے، لیکن اس کے برخلاف ابن مندہ ابو نعیم ابن حسار کہتے ہیں کہ یہ ضمیر انس کی طرف عائد ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ ابو الشیخ کی فوائد العراقیین اور ابو نعیم کی تاریخ اصفہان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی ہے، اس میں ارسلتنی جدتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسمھا ملیکۃ، میری دادی نے مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ان کا نام ملیکہ تھا۔ لطعام صنعت، کھانا پکایا تھا اس کے لیے، دعوت کی۔ فاکل منہ ثم قال قوموا فلأصلی لکم، کھا کر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں، یعنی نماز پڑھوں گا تاکہ اس کی برکت گھر والوں کو حاصل ہو۔ سے معلوم ہوتا ہے جس گھر میں نماز پڑھی جاتی اس میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کی نماز کی برکت تو اور ہی ہوگی، لیکن نفس نماز کی مستقل برکت ہے۔ فلأصلی، یہاں ایک روایت ہے لتصلی نصب کے ساتھ، یہ تو بالکل اپنے ظاہر پر ہے کیونکہ لام کہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور دوسری روایت ہے فلأصلی، یہ لام امر ہے اور جزم کے ساتھ، یہ بھی ظاہر ہے، اور ایک تیسری روایت ہے فلأصلی یا کے اس بات کے ساتھ اور بغیر نصب کے۔ سوال یہ کہ جب یہ لام امر ہے تو پھر یہاں جزم ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ کہ بعض عرب ناقص کے ساتھ صحیح کا معاملہ کرتے ہیں۔ قنبل کی قرات ہے انہو من یتقی ویصبر، ابقاء یا یتقی کے ساتھ۔ قد اسود من طول ما لبس، کثرت استعمال سے چٹائی پرانی کالی ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افتراش پر لبس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہیں سے مسئلہ نکل آیا کہ جن حدیثوں میں لباس حریر کی ممانعت آئی ہے اس کے عموم میں افتراش حریر بھی داخل ہے۔ یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لباس یعنی پہننے کی، لباس حریر یعنی پہننے کی ممانعت ہے، افتراش یعنی بچھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ امام صاحب کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ طبقات ابن سعد میں اثر ہے کہ ابن عباس کے پاس حریر کا ایک مرفقہ تھا، چھوٹا سا تکیہ جس پر
ٹیک لگاتے. لیکن جمہور علماء کے سامنے وہ صریح روایات جن میں حریر کے لبس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور کتاب اللباس میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں صاف وارد ہے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البرس الحریر اور نجلس علیہ. اب اس کے بعد یہاں پر سوال یہ ہے، اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ وہ حریر نہیں پہنے گا اور حریر پر بیٹھ گیا، تو اس قاعدہ مذکورہ کے مطابق اس کو حانث ہو جانا چاہیے، حالانکہ حانث نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قسم کا مسئلہ ہے. وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، اور عرف میں جلوس پر لبس کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے. فَنَزَعْتُهُ بِمَائٍ، مالکیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نزع ازالہ شک کے لیے تھا، جمہور کہتے ہیں تلین و تنظیف کے لیے تھا، پانی میں حیاتین ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصففت والیتیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی. یہ یتیم ابن حبیب نے، ابن حزہ نے عبد الملک ابن حبیب سے نقل کیا کہ ان کا نام زمیرہ ابن ابی زمیرہ، اور ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے ان کے خاندان کے لوگوں سے سنا ہوگا، یا ان کی اولاد حسین ابن عبداللہ ابن زمیرہ سے سنا ہوگا. بعض لوگوں نے ان کا نام سلیم بتایا، یہ غلط ہے. روایت میں تحریف ہو گئی، یتیم کا سلیم بن گیا. بعض روایات میں تحریف ہو گئی، یتیم کا سلیم بن گیا، اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا. اور بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ اس میں علم ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام روح، یہ بھی غلط ہے. اصل میں بعض علماء نے زمیرہ ابن ابی زمیرہ کا نام آنے پر ابو زمیرہ کا نام بیان کیا کہ ان کا نام سعید ہے، بعض سعد کہتے ہیں، بعض روح کہتے ہیں. یہاں پہنچ کر بعضوں کو دھوکہ لگ گیا، وہ سمجھ گئے کہ اسمہ روح میں اسمہ کی ضمیر یتیم کی طرف آئے. سے معلوم ہوا دو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ جمہور کا مسلک ہے. ابن مسعود اور علقمہ اسود کہتے ہیں دائیں بائیں کھڑے ہوئے. والعجوز من ورائنا، بڑھیا پیچھے کھڑی ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ عورت تنہا پیچھے کھڑی ہوگی. امام بخاری نے آگے چل کر اس کو واضح کیا اور ایک مستقل ترجمہ منعقد کیا، المرأة وحدها تكون صف، عورت تنہا صف کے قائم مقام ہے. وصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف. اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھانا کھایا اور بعد میں نماز ادا کی، اور اتمان کے قصے میں پہلے نماز ادا کی بعد میں کھانا کھایا. وجہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ کھانے کے لیے مدعو تھے، اس لیے جو جانے کا مقصود اصلی تھا اس کو پہلے پورا کیا، اور بعد میں چاہا آپ کی برکت ان کو حاصل ہو جائے. اور اتمان کے قصے میں آپ نماز پڑھنے کے لیے مدعو تھے، اس لیے پہلے نماز پڑھی اور پھر اتبان میں آپ کے اکرام میں جو کچھ پیش کیا آپ نے اس کو نوش فرمایا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه على الخمرة.
الصلاۃ علی الخمرہ، خمرہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سجادہ ہوتا ہے جس پر آدمی نماز میں ہاتھ منہ رکھتا ہے، اور بعض کہتے ہیں بس وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس پر پیشانی رکھی جاتی ہے، اور اگر بڑا جس پر آدمی قیام بھی کرے، رکوع سجود بھی کرے یا لیٹ جائے، اس کو حصیر کہا جاتا ہے۔ خمرہ کو خمرہ کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے سیور یعنی اس کی تیلیاں ایک دوسرے سے مخمور و مستور ہوتی ہیں، اور یا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مصلی کے چہرے کو زمین کی گرمی سردی سے مستور رکھتا اور بچاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ چٹائی پر نماز پڑھنا جائز، اور چٹائی پر جب آدمی نماز پڑھتا تو قیام قعود رکوع سجود سب چٹائی پر۔ اب اس کے بعد یہاں یہ بتاتے ہیں کہ خمرہ پر نماز پڑھنا جائز، یعنی اگر آدمی زمین پر کھڑا ہو لیکن سجدہ کسی چٹائی پر کرے تو یہ جائز ہے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، علماء نے عمر ابن عبدالعزیز سے نقل کیا کہ ان کے لیے مٹی لائی جاتی، اس پر سجدہ کرتے تھے۔ یہ ابن بطال نے نقل کیا ہے، لیکن یہ تواضع پر محمول ہے۔ خمرہ پر سجدہ کرنا حدیث سے ثابت ہے اور صحیح۔ خمرہ کے متعلق جو وضاحت دی گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ خمرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ابن اسیر جزری اور بعض دیگر حضرات نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ بخاری نے ادب مفرد میں اور ابو داود نے سنن میں ایک روایت نقل کی ہے ابن عباس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پر تشریف فرما تو چوہیا بتی گھسیٹتی ہوئی لائی اور ڈال دیا، جس سے بقدر درم جل گیا۔ اس سے معلوم ہے خمرہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اول تو اس کی سند میں کلام ہے۔ سماک نقل کرتے ہیں اکرمہ سے، وروایات عن اکرمۃ مضطربۃ، اور اگر ثابت مان لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں خمرہ کا اطلاق حصیر پر کر دیا گیا۔ بعد میں نے دیکھا حرب کرمانی کی روایت میں بجائے خمرہ کے حصیر کا لفظ آیا ہے۔ چلیے قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القمرة وبإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة على الفراش۔ اس ترجمے کی غرض بھی شاہ صاحب کے ہاں وہی ہے جو باب الصلاۃ علی الحصیر، باب الصلاۃ علی السطور والمنبر کی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر یہ ترجمہ اس لیے منعقد کیا کہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو بستر پر نماز پڑھنے میں تعمل ہو، آدمی سوتا ہے، معلوم نہیں کیا صورت پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی فی لحوفنا، رواہ ابو داؤد۔ امام بخاری نے بتا دیا جب تک کوئی ظاہری نجاست نہ ہو بستر پر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جن لوگوں سے پرہیز کرتے ہوں گے وہ ان کے مخصوص لحاف ہوں گے، اور جب تک کوئی اور کپڑا موجود ہو عورتوں کے مخصوص کپڑوں کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بچھانے کی چیزیں دو قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں جو زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے بنتی ہیں، جیسے تنکے کی چٹائی، کھجور کے پتوں کی چٹائی،
یہ تو بالاتفاق جائز، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ کسی چیز سے بنتی ہیں، جیسے اونی قالین وغیرہ، ان پر نماز پڑھنا جمہور علماء کے جائز۔ مالکیہ فرماتے ہیں اگر مسجد کے لیے ہوں، اسی میں بچھی ہوں، تب تو کوئی کراہت نہیں، ورنہ وہ حضرات اس پر سجدہ کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور شیعہ ان کی چیز پر نماز میں سجدہ کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ کبھی کپڑا رکھ لیتے ہیں، کبھی کاغذ رکھ لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں۔